بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب احیاء لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایک کھجور کا تنا جس پر سہارا لگا کر آپ ممبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا اور آپ اس پر تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنا آپ کے فراق سے رونے لگا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا جس سے اس کو سکون ہوا۔ یہ ایک مشہور حدیث کا قصہ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے فراق میں رونے کی زیادہ مستحق ہے بنسبت اس تنے کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کا عالی مرتبہ اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا ہوا کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اتنی اونچی ہوئی کہ آپ سے مطالبہ سے پہلے معافی کی اطلاع فرما دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تم نے ان منافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کا علو شان اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ آپ اگرچہ زمانہ کے اعتبار سے آخر میں آئے لیکن انبیاء کے مساق میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی فضیلت کا اللہ کے یہاں یہ حال ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے اس کی تمنا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ پتھر سے نہریں نکال دیں، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا کہ پتھر سے نہریں نکال دیں تو یہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہوا ان کو صبح کے وقت میں 1 مہینے کا راستہ طے کرا دے اور شام کے وقت میں 1 مہینے کا طے کرا دے، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ آپ کا براق رات کے وقت میں آپ کو 7ویں آسمان سے بھی پرے لے جائے اور صبح کے وقت آپ مکہ مکرمہ واپس آ جائیں۔ صلی اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ ہی آپ پر درود بھیجے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیں، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ ایک بکری جس کے گوشت کے ٹکڑے آگ میں بھون دیے گئے ہوں اور وہ آپ سے یہ درخواست کرے کہ آپ مجھے نہ کھائیں اس لیے کہ مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے یہ ارشاد فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب کافروں میں سے زمین پر بسنے والا کوئی نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی ہمارے لیے بد دعا کر دیتے تو ہم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا۔ بے شک کافروں نے آپ کی پشت مبارک کو روندا کہ جب آپ نماز میں سجدہ میں تھے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کا بچہ دان رکھ دیا تھا، اور غزوہ احد میں آپ کے چہرہ مبارک کو خون آلود کیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، اور آپ نے بجائے بد دعا کے یوں ارشاد فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی عمر کے بہت تھوڑے سے حصے میں کہ نبوت کے بعد 23 ہی سال ملے، اتنا بڑا مجمع آپ پر ایمان لایا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طویل عمر 1000 برس میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 تو صحابہ تھے، اور جو لوگ غائبانہ مسلمان ہوئے حاضر نہ ہو سکے
ان کی تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ سے زیادہ ہے۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، ارست علی الامم میں ہے رأیت سوادن کثیرا صد الافق، کہ حضور نے اپنی امت کو اتنی کثیر مقدار میں دیکھا کہ جس نے سارے جہان کو گھیر رکھا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وما آمن معہ الا قلیلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اپنے ہم جنسوں ہی کے ساتھ نشست و برخاست فرماتے تو آپ ہمارے پاس کبھی نہ بیٹھتے، اور اگر آپ نکاح نہ کرتے مگر اپنے ہی ہم مرتبہ سے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہ ہو سکتا تھا، اور اگر آپ اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے مگر اپنے ہی ہم اسروں کو تو ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے۔ بے شک آپ نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا، ہماری عورتوں سے نکاح کیا، ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا، بالوں کے کپڑے پہنے، عربی گدھے پر سواری فرمائی اور اپنے پیچھے دوسرے کو بٹھایا، اور زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد اپنی انگلی کو زبان سے چاٹا، اور یہ سب امور آپ نے تواضع کے طور پر اختیار فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی آپ پر درود سلام بھیجے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔